روسی وزیر اعظم بھی شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں شرکت کے لیے اسلام آباد پہنچ گئے۔ بڑے ایونٹ کا انعقاد کر کے پاکستان پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ وزیر اعظم کا SCO سربراہی اجلاس کے مہمانوں کو عشائیہ۔ شہباز شریف نے معزز مہمانوں کا استقبال کیا۔ تمام مہمانوں کا فرداً وزیر اعظم شہباز شریف سے مصافحہ۔ اس موقع پر خوشگوار جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کے بھی وزیر اعظم کے عشائیہ میں شرکت۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا نور خان ایئر بیس پر پرتپاک استقبال کیا گیا۔ بچوں نے بھارتی مہمان کو گلدستے پیش کیے۔ وفاقی وزراء نے قرغیزستان اور تاجکستان کے وزیر اعظم کو خوش آمدید کہا۔ بیلاروس، قازقستان کے وزیر اعظم کا بھی پاکستان آمد پر پرتپاک استقبال۔ ترکمانستان کابینہ کے ڈپٹی چیئرمین بھی SCO سمٹ میں شرکت کے لیے آئے اور روس کا 300 مہمانوں پر مشتمل وفد بھی پاکستان قیام پذیر۔ روسی وفد ڈپٹی وزیر اعظم سمیت 56 صحافیوں پر مشتمل ہے۔ SCO اجلاس کا باقاعدہ آغاز آج ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی SCO اجلاس کی سائیڈ لائنز پر اہم ملاقاتیں۔ تاجک ہم منصب قاہر رسول زادہ سے ملاقات میں وزیر اعظم نے کہا پاکستان اور تاجکستان کے درمیان دوستی اور تعاون کا پائیدار رشتہ ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری، توانائی سمیت تمام شعبوں میں تعاون مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم سے بیلاروسی ہم منصب کی بھی ملاقات۔ دو طرفہ تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے قازقستان کے ہم منصب کی بھی ملاقات۔ وزیر اعظم نے تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے، علاقائی روابط اور سلامتی کے لیے کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ قازقستان کے وزیر اعظم کی شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد۔ کہا پاکستان کو جنوبی ایشیا میں بڑے تجارتی شراکت دار کے طور پر دیکھتے ہیں۔ وزیر اعظم سے کرگز کابینہ کے چیئرمین نے بھی ملاقات کی۔ ترکمانستان کی کابینہ کے ڈپٹی چیئرمین اور وزیر خارجہ بھی ملے۔ پاکستان کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کی حمایت جاری رکھیں گے۔ پاکستان اور چین اچھے بھائی، پڑوسی، شراکت دار اور دوست ہیں۔ چینی وزیر اعظم لی چیونگ کی صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات میں گفتگو۔ صدر شی جن پنگ کی قیادت میں پاک چین اسٹریٹجک تعاون مزید گہرا ہوتا رہے گا۔ صدر مملکت اور چینی وزیر اعظم کی ملاقات نے پاک چین تعاون، دو طرفہ تعلقات، سی پیک اور خطے کی صورتحال پر بات چیت۔ آصف علی زرداری نے کہا چین کے ساتھ تعلقات پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم جزو ہیں۔ چینی مہمان کے لیے زہرانے میں وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی وزراء اور چیئرمین سینٹ کی شرکت۔ سروسز چیفز، ممبران پارلیمنٹ اور سفارتکار بھی موجود تھے۔ زہرانے میں صوبائی گورنرز اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بھی شرکت۔ چینی صدر کی اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق اور چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی سے بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے بیلاروس کے وزیر اعظم کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں دو طرفہ سلامتی اور دفاع کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینے پر بھی اتفاق۔ سپہ سالار کا پاکستان اور بیلاروس کے درمیان عسکری تعاون کو مستقبل میں مزید فروغ دینے کی خواہش کا اظہار۔ بیلاروس کے وزیر اعظم نے علاقائی امن اور سلامتی کے لیے پاکستان کے مسلح افواج کے کردار کو سراہا۔ مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیوں کا اعتراف بھی کیا۔ پاکستان 27 سال بعد بڑی عالمی تقریب کا میزبان بن گیا۔ ہر طرف وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی خوبصورتی کے چرچے، پورا شہر رنگ برنگے پھولوں کی خوشبو سے مہک اٹھا۔ SCO اجلاس کی سیکیورٹی کے بھی فول پروف انتظامات۔ جڑواں شہروں میں چھٹی، اسلام آباد کے لیے ٹریفک ڈائیورژن پلان جاری۔ ہر قسم کی ہیوی ٹریفک کا داخلہ شہر میں بند۔ میٹرو بس سروس آج بھی بند رہے گی۔ JUI اور پیپلز پارٹی کا آئینی ترامیم کے مسودے پر اتفاق ہو گیا۔ سربراہ JUI فے اور چیئرمین پیپلز پارٹی کی ملاقات میں بڑی پیش رفت۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں بلاول بھٹو نے کہا امید ہے نواز شریف بھی ہم سے اتفاق رائے کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان بولے PTI قیادت سے بھی ملاقات ہوگی، کوشش ہوگی آئینی ترمیم پر اتفاق رائے پیدا ہو اور اسے متفقہ سمجھا جائے۔ آئینی ترمیم پر حتمی مشاورت کے لیے مولانا فضل الرحمان آج صدر مسلم لیگ نون نواز شریف سے ملاقات کریں گے۔ نواز شریف مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو کو عشائیہ دیں گے۔
26वीं आईनी तरमीम मंजूरी के मरहले की तरफ बढ़ गई। कौमी असम्बली का अहम इजलास कल शाम 4 बजे तलब। सेनेट इजलास भी कल शाम 5 बजे बुलाने की समरी सदर मुमलिकत को भिजवा दी गई। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास में अहम आईनी तरमीम लाई जाएंगी। उधर पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी खुसूसी कमेटी ज़ेली कमेटी की आईनी मुसव्वदे बारे तजावीज़ का जायज़ा लेगी। ज़ेली कमेटी आज अपनी सिफारिशात खुसूसी कमेटी को पेश करेगी। मुजव्विज़ा आईनी तरामीम के खिलाफ मुल्क भर के वकला एक प्लेटफॉर्म पर आ गए। कराची बार के कन्वेंशन में वकला की आईनी तरमीम पर तहरीक चलाने की धमकी। मुजव्विज़ा आईनी तरामीम को गैर आईनी और गैर कानूनी करार दे दिया। वकला रहनुमाओं ने कहा, आईनी अदालत की बात करने वाला या तो लाइल्म है या बदनीयत। मुख्तलिफ मुसव्विदे सामने हैं, पता नहीं असल कौन सा है। जिस मोड़ पर हम खड़े हैं ये 2007 से ज़्यादा खतरनाक है। अलीम अहमद कुर्द ने कहा, वकला के होते हुए कोई माइका लाल तरमीम नहीं ला सकता। कन्वेंशन से दीगर वकला रहनुमाओं ने भी खिताब किया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की मौजूदा कीमत 247 रुपये 3 पैसे फ़ी लीटर बरकरार। हाई स्पीड डीजल 5 रुपये फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया। नई कीमत 251 रुपये 29 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। अडियाला जेल में बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी पीटीआई का ENT स्पेशलिस्ट और मेडिकल स्पेशलिस्ट ने तिब्बी मुआयना किया। बानी तहरीक इंसाफ की सेहत अच्छी है, 1 घंटा वर्जिश भी की। तिब्बी रिपोर्ट्स में बानी पीटीआई को मुकम्मल फिट करार दिया गया। कायनात के अब तक के सबसे बड़े 3D नक्शे की तख्लीक शुरू। यूरोपीय खलाई एजेंसी ने 1 करोड़ 40 लाख कहकशाओं पर मुश्तमिल नक्शे का पहला हिस्सा जारी कर दिया। जारी करदा हिस्सा मुकम्मल नक्शे का सिर्फ 1% है। 3D नक्शे की तख्लीक का मकसद कायनात के इर्तिका को बेहतर अंदाज में समझना है। कायनात के अब तक के सबसे बड़े 3D नक्शे की तख्लीक शुरू। यूरोपीय खलाई एजेंसी ने 1 करोड़ 40 लाख कहकशाओं पर मुश्तमिल नक्शे का पहला हिस्सा जारी कर दिया। जारी करदा हिस्सा मुकम्मल नक्शे का सिर्फ 1% है। 3D नक्शे की तख्लीक का मकसद कायनात के इर्तिका को बेहतर अंदाज में समझना है।